الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع المظلم الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز نوجوان دینی ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان دونوں کو بنیاد بنا کر میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس میں فتنوں کے زمانے میں علماء کرام کی ذمہ داریاں اس عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، جو حضرات حدیث کی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مستقل کتاب الفتن کے عنوان سے ایک چیپٹر حدیث کی کتابوں میں ہے، جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے فتنوں کو اور اس کے علاج کو بیان فرمایا ہے۔ فتنے دو قسم کے ہیں، ایک جس میں بندے کا کچھ اختیار ہوتا ہے اور دوسرا جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دونوں قسم کے فتنوں کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے تاکہ جو اختیاری فتنے ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے فتنے سے ڈرو کہ وہ فتنہ تم میں سے خاص لوگوں پر آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ عام ہوگا اور وہ فتنہ اپنی لپٹ کے اندر سارے لوگوں کو لے لے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں علماء کے سامنے جو چیلنجز ہے باطل فرقوں کی طرف سے، دوسرے مذاہب کی طرف سے، ایسا کسی بھی زمانے میں نہیں ہوا۔ آج کا زمانہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک عالم دین اپنے علم کی روشنی میں خود اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنی روحانیت کو بچائے اور ساتھ میں عامت المسلمین کے ایمان کی بھی حفاظت کی کوششیں کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے کہ تاریک رات، اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پڑت کے پڑت ہوتے ہیں،
یعنی اندھیری رات میں آدمی کو کچھ سوجھتا نہیں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایسے بہت سے فتنے آنے والے ہیں کہ ان فتنوں میں آدمی کو جزمین قائم کرنا کہ غلط کیا صحیح کیا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں علماء کرام کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے جو امت کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ بارہا یہ فرماتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام کیا ہے؟ چوکیدار کا کام یہ ہے کہ باہر سے کسی اجنبی کو آنے نہ دے اور اندر کے آدمی کو باہر جانے نہ دے، یہ چوکیدار کا کام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ باہر سے جو ہے کوئی ایسا اجنبی نہ آئے جو ماحول کو خراب کر دے، اور اندر کا جو آدمی ہے وہ باہر نہ چلا جائے۔ بہت صحیح بات بتائی ہے۔ آج باطل نئے نئے ایڈیشن کے ساتھ، نئے نئے روپ کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ، اور جب سے بھارت کے اندر ایک پارٹی نے اقتدار کو سنبھالا ہے تب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر اسپین کی تاریخ کو یاد دلایا جائے اور انہیں ان کے تشخصات، ان کا کلچر اور ان کی ثقافت اور ان کی دینی آئیڈینٹی اس سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ ان کے یہ ہدف ہے، ان کے یہ ٹارگیٹ ہے۔ ان کے مینوفیسٹو کے اندر ان چیزوں کو الیکشن سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا کہ ہمارے یہ عزائم ہے اور اس بنیاد پر ہم الیکشن کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اس ملک کے اندر جینا ہے اور عزت سے جینا ہے، اپنے دین ایمان کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے۔ بقول حضرت علی میاں ندوی رحمہم اللہ، ہم اس ملک کے اندر اپنے فرائض و نوافل کے ساتھ بلکہ مستحبات کے ساتھ اور ایک ایک دینی تشخصات کے ساتھ ہم اس ملک میں پہلے سے ہیں، رہیں گے، اور ہمیں یہاں سے کوئی طاقت نہیں نکال سکتی ہے۔ اس بات کا آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء پیدا کریں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء پیدا کریں۔ جیسے ملک اپنے تعمیر کے لیے وکلا پیدا کرتا ہے، کیونکہ ملک چلانے کے لیے وکیلوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، آپریٹر لوگوں کی ضرورت ہے، تو جیسے ملک کی تعمیر کے لیے ان کی ضرورت ہے، دین کی تعمیر کے لیے علماء کی ضرورت ہے، فقہا کی ضرورت ہے، مجتہدین کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اگر یہ سمجھوں کہ میں مسجد کا امام ہوں اور میری ذمہ داری صرف میرا مصلی، یا میں جو ہے ایک مدرس ہوں اور میں سمجھوں کہ میں اور میری کتابیں، تو میرے بھائیوں میں نے میرے علم کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعوت کھا کر صحابہ کو یہ کہا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ میٹھے پانی کا اللہ جب سوال کرے گا، پیٹ بھر کھانے کا اللہ سوال کرے گا، تو کیا علم کا اللہ سوال نہیں کرے گا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے متعلق اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں علم کی دولت عطا فرمائی تھی، اس سے تم نے خود کیا فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود علماء پیدا کرے، اور دوسری ذمہ داری بتلائی کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر طبقے کو ان کا دین پہنچائے، مزدور کو اس کا دین پہنچائے، حاکموں کو ان کا دین پہنچائے،
تاجر کو ان کا دین پہنچائے، کسانوں کو ان کا دین پہنچائے، ہر طبقے کے لوگوں تک ان کا دین پہنچائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا دے، وہ درس و تدریس میں تقریریں کر لے، اتنی ذمہ داری علماء کی نہیں ہے۔ جب اپنے آپ کو تم جو ہے نبیوں کا وارث کہتے ہو کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، اور ببانگے دہل فضائل کی روایتوں کو آپ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علماء، ہم تو نبیوں کے وارث ہیں، تو جب آپ نبیوں کے وارث ہیں تو نبیوں کی تواریخ دیکھیں کہ نبی نے کوئی ایک گراؤنڈ کو پکڑا نہیں تھا، نبی کو ایک اسٹیٹ کو لے کے نہیں بیٹھے تھے، نبی پورے قوم میں چلتے تھے، پوری امت میں چلتے تھے۔ تو نبوت کی وراثت سارے اوصاف میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں، یعنی پوری ذات میں اسوہ ہے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ صحیح علم حاصل کریں، اصول و فروع کا علم حاصل کریں، زمانے کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو دین پہنچائے، اس کے اسباب اختیار کرے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اہل علم کے طبقے میں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ تبلیغ، نفس تبلیغ فرض عین ہے، نفس تبلیغ فرض عین ہے۔ طریقہ تبلیغ کوئی طے نہیں ہے، طریقہ تبلیغ منصوص علیہ نہیں ہے، تبلیغ منصوص علیہ ہے۔ چھوٹے درجے کے طلباء کو اگر سمجھ نہ آیا ہو تو میں مثال سے واضح کرتا ہوں کہ مسجد بنانا منصوص علیہ ہے، شریعت میں مسجد بنانے کا حکم ہے، لیکن طریقہ مسجد کیا ہوگا وہ اپنے ماحول کے مطابق، اپنی کنڈیشن کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جس طرح کی فیسلٹی والی مسجد بنانا چاہتا ہو ایز یو لائک آپ اپنی طرف بنا سکتے ہو، لیکن نفس مسجد بنانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بس اب سمجھ لیجئے، آسان لفظوں میں سمجھا دیا کہ تبلیغ، نفس تبلیغ جس انداز سے آپ کر سکتے ہو، چاہے وعد و نصیحت کے ذریعے سے، چاہے قلم کے ذریعے سے، چاہے لوگوں میں چل پھر کر کے، چاہے مضامین اور آرٹیکل لکھ کر کے، چاہے اخبارات کے اندر، چاہے موبائل کے میسیجز کے اندر، کوئی بھی آپ طریقہ اپنائیں، شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کرنا، یہ علماء کرام نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج کا دور فتنے کا دور ہے، اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کلچر کا ہے، کلچر کا، تہذیب کا، ثقافت کا، آئیڈینٹی کو ختم کرنے کا۔ کیرلا مووی جو آئی ہے، کیرلا مووی پکچر بنایا ہے دا کیرلا، تو اس کے اندر جو ہے کیا بتایا گیا ہے، ہمارے علماء کرام کو اس سے واقف کار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے ایک بڑے بھائی کی طرح سے آپ سمجھیے کہ آپ اخبارات پڑھیں، اخبارات کو آپ روزانہ جو نیوز پیپر آتے ہیں تو اس نیوز پیپر کو آپ دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ماحول دین ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے، ملک کا ماحول کیا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے۔ بہت سے طلباء ہوتے ہیں کہ اخبار تو دیکھتے ہیں لیکن وہ کرکٹ کا صرف دیکھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں لیکن ان کی من پسند کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر وہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، اخبارات دیکھیے اور اس کے خاص جو نیوز ہوتے ہیں اس کو پڑھیے، دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا منصوبے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کریں اور اس علم کی روشنی میں خود بھی چلیں اور لوگوں کو چلائیں۔ یہ علم وہ ہے جو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، آپ کے ایمان کی سیفٹی کرے گا، اور آپ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کے ایمان کی سیفٹی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے دائرے سے آگے نکلیں، اپنے وقت کو کام میں لگائیں،
ادب و احترام کے ساتھ علم کو حاصل کریں، تواضع کے ساتھ علم کو حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جس انداز میں پہنچا سکتے ہو، اپنے اعتبار سے، اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، آپ کے پاس جو اسباب ہے اس اسباب کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ایک بڑی طاقت، ایک بڑی لوبی اس کو کہاں لے جانا چاہتی ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن علماء جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کو اسپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اسپین بنایا جائے۔ اب آپ حضرات میں جو نئے ہوں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اسپین کے اندر کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ دیکھنا پڑے گا کہ ایک وقت کا جو مسلم ملک جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، علماء، مدارس، لیکن ایک وقت آیا کہ نہ وہاں مساجد، نہ مدارس اور کوئی نظام نہیں۔ الحمدللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلہ رکھیے، اپنے اندر وفاداری پیدا کیجیے، اللہ کے وفادار بنیے، پیغمبر کے وفادار بنیے، شریعت کے وفادار سپاہی بنیے۔ جیسے ایک دیش کا وفادار سپاہی دیش کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، آپ میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اگر میرے جان کی قربانی دینے کا موقع آیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ جذبہ آپ میں ہونا چاہیے۔ یقین مانیے، اس جذبے سے امام ابو حنیفہ کی روح خوش ہو نہ ہو، امام بخاری کی روح خوش ہو نہ ہو، اور دوسرے علماء کی روح خوش ہو نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے اس جذبے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ضرور خوش ہوگی۔ آپ کا یہ جذبہ جو آپ دین شریعت کی حفاظت، آج جس طرح غیر سے ہمیں خطرہ ہے، اپنوں سے بھی خطرہ ہے۔ ہر دن کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نیا فرقہ مارکیٹ میں نئے ایڈیشن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس فتنوں کا تعارف اور تعاقب، دو لفظ ہیں، ان فتنوں کا تعارف، پہچان کہ یہ فتنے کیا ہے، ان کی پہچان۔ ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں اور آپ کو جو ہے شیخ الحدیث صاحب سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے فلانا فرقے جبریہ کا رد ہے اور قدریہ کا رد ہے، تو طالب علم سمجھتا ہے کہ بھائی جبریہ قدریہ اب کہاں ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھلے جبریہ قدریہ نام کے فرقے نہ ہوں، لیکن وہ نظریات رکھنے والے، وہ کانسیپٹ رکھنے والے فرقے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے آپ اپنی جان یہ کہہ کے نہیں چھوڑا سکتے کہ بھائی آج کہاں جبریہ ہے، ہم کیوں اس کے اندر زیادہ اپنا دماغ کھپائے، جبریہ نام کا کوئی فرقہ تو ہے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کا جو موجودی فرقہ ہے یہ جبریہ فرقے کا نیا ایڈیشن ہے۔ اس لیے ہم فرقوں کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، ان عقائد کو سمجھیں اور ان کا توڑ سمجھیں کہ ان کا توڑ کیا ہے، عوام کو سمجھائیں۔ جیسے ہمیں دوسرے مذاہب سے خطرہ ہے، ایسا اسلام کے نام لیواؤں سے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں دو طرف سے جو ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال آج کا ماحول یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام سے کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان ملا تو وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب جب کہتے ہیں کہ تقویٰ ہا ہونا، علماء جب بیان کرتے تو بولتے ہیں کہ تقویٰ ہا ہونا، جب تقویٰ ہا ہونا ہے تو پھر مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، میں اور اللہ ہے۔
مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ہوں اور اللہ ہے، کیونکہ میرا تقویٰ تو میرے دل میں ہے۔ اب آپ ایسے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ پڑھے لکھے نوجوان وہ اسلام پر جو اٹیک کریں گے وہ تلوار سے نہیں کریں گے، وہ اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے ایسے اشکال پیش کریں گے کہ اس اشکال کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ اسلامی عبارتوں کو وہ اٹھائیں گے، حدیثوں کو اٹھائیں گے، حدیثوں میں کنفیوژن پیدا کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ جناب دیکھو حدیث تو ایسا کہتی ہے۔ اور میرے بھائی آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ یار یہ تو وہ بڑے علماء کا کام ہے، یہ کہہ کے آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ آج کے دور کے اندر آپ چھوٹے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو چھوٹا ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے ڈاکٹر کا کام ہے، لیکن کام چلاؤ کے لیے میں تمہیں یہ ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ تو ایسا یہاں ہے کہ اس کو تھوڑا بہت بھی تو آپ کو جواب دے کے مطمئن کرنا پڑے گا۔ خود بھی اپنے اندر سرے صدر پیدا کیجئے، اسلام کے متعلق، اسلام کی تعلیمات کے متعلق، پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کے متعلق آپ کو سرے صدر ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور یہی سرے صدر لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو جو ہے گاؤں گاؤں، شہر شہر، دیہات، ملک اور ہر جگہ پر آپ کو پہنچنا ہے اور لوگوں کی کنفیوژن کو دور کر کے انہیں سر صدر دینا ہے کہ آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب اللہ کے نزدیک مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے اور اس کی تشکیل کی جائے کہ وہ اپنے تشخصات کو، اپنی دینی کلچر کو محفوظ رکھے۔ آج اسکولوں کے سلیبس، اسکولوں کے نصاب اس طرح بنائے جا رہے ہیں کہ بندہ ناستک بن جاتا ہے، ڈائریا بن جاتا ہے، اور سائنس کے نام پر، فلسفے کے نام پر اسے بے دین بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی چال ہے جو اس سے پہلے لارڈ میکالے نے چلی تھی انگریز کے زمانے میں، وہی آج پھر سے جو ہے نیا پرانا شکاری نیا جال لے کے آیا ہے۔ شکاری تو جو ہے پرانا ہے لیکن جال نہیں لے کر کے آیا ہے کہ وہی جال لے کر استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم فتنوں کو سمجھیں اور ان کا طور اور ان کا رد عمل، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، آپ کو جو ہے اس کا رد عمل سیکھنا ہوگا، اس کا جواب سیکھنا ہوگا کہ کون سے فرقے کو آپ کیا جواب دیں گے۔ کل کو اٹھ کر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کے اندر کزن کے ساتھ شادی کرنا ہے تو یہ کیسا مذہب، بہن کے ساتھ شادی کرنا؟ ہمارے معاشرے میں کزن جو ہوتی ہے، ماما کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھا کی لڑکی، یہ جو ہے بہن کہلاتی ہے، اور ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے اندر جو ہے ببانگ دھول یہ کہتے ہیں کہ اپنی بہن ہے اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں اتنے مختصر سے وقت میں تو نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ اگر وقت بڑا ہوتا، وقت کا تقاضا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ضرور ہر اشکال کا جواب۔ اس لیے آپ علماء کی کتابیں پڑھیے، حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی کتابیں پڑھیے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ بہت اشکالات کے جوابات، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں پڑھیے، یہ اس دور کے حضرت تھانوی ہیں، ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو اشکالات کے جوابات ملیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم آواز لگاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ماکلی والا کا ایک طالب علم، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ فرماتے کہ بندہ منبر سے آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو ملکوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ
کہ میری اماں کہتی تھی اس وقت کہ عمر میں چاہتی ہوں کہ تیری آواز امریکہ تک پہنچے. تو حضرت مولانا فرماتے کہ اس وقت میرے کھانے کے بھی بھانپے تھے اور سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب ایک وقت آیا کہ میں امریکہ کے اندر بیٹھ کر تقریریں کرتا تھا تو میری اماں کی باتیں مجھے یاد آتی تھی. میرے بھائیوں، اللہ آپ کو ملکوں میں لے جائے گا، اللہ آپ کو سفر کرائے گا، دین کی بنیاد پر آپ ملکوں میں چلیں گے پھریں گے. یہ میری دعا بھی ہے اور میرا وعدہ بھی ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ کر کے آواز لگائیں. جمعہ میں آپ تقریریں کریں، ہفتہ واری جماعتوں میں نکلیں، عیدین میں تقریریں کریں، شب برات میں، شب قدر میں تقریریں کریں. آپ یہ اپنے دل سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو کہ مجھے نہیں آتا اور مجھ سے نہیں ہوتا. یہ الفاظ نے تمہیں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑا. مجھ سے نہیں ہوگا، یہ جو آپ کا ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے اس نے آپ کی زندگی کو برباد کر دیا. آپ میں سے ہر آدمی صلاحیت والا ہے، ہر آدمی، ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس صلاحیت ہے. اپنی صلاحیت بناؤ. جبریل کئی صلاحیت بنانے کے لیے نہیں آنے والے ہیں. مجھے آپ کو یہیں بیٹھ کر محنتیں کر کے صلاحیتیں بنانی پڑے گی. یہ روتے رہو گے کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا، تو یہ کوئی جوان ساز فیکٹری نہیں ہے کہ آ گئے بھائی جوان بن گئے چلو چلے جائیں گے. امت کا مال ہے. امت قیامت میں سوال کرے گی کہ ہم تم کو خون پسینے کی کمائی کھلا رہے تھے، آخر تم نے کیا رول ادا کیا؟ اس لیے بھائیوں، اپنے آپ کو تیار کرو، دین کی خدمت کرو، کسی بھی عنوان سے دین کی خدمت کرو. آخر میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ برکت کے طور پر سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، غور سے توجہ سے سنو میرے بھائیوں، اور اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو. اگر دین کی علم کی برکتیں چاہتے ہو تو 3 باتوں پر عمل کرو. 3 باتوں پر عمل کرو. نمبر 1، لباس میں سادگی لاؤ. لباس میں سادگی لاؤ. یہ چٹ پٹا والا نکالو. تم جو ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو یار، ایک قرآن حدیث ایک معیاری ادارہ ہے یہ ماتلی والا، کوئی ایسا ویسا ادارہ نہیں ہے. گجرات کی سرزمین پر ایک معیاری ادارہ، اس ادارے کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کا لباس دیکھو تو کوئی آدمی بلیو نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ دور حدیث میں، یہ افتاء میں ہے، کہ یہ فلاں درجے میں پڑھتا ہے. ایسا کیسا لباس پہنتے ہو؟ لباس صحیح پہنو. تو حضرت فرماتے ہیں، یہ میری کمنٹ نہیں، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادہ لباس اخلاق کی بلندگی، اخلاق کی بلندگی. معاف کیجئے گا، طالب علم سمجھتا ہے کہ جس استاد کے پاس گھنٹی ہے وہی میرا استاد ہے. اب بیٹا تو ایسا تھا تب سے میرے پاس پڑھ رہا تھا اور دورے میں آ گیا تو میں تیرا استاد ہونے سے نکل گیا. مولانا آج حیات ہے مفتی احمد خان پوری، مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ دابیل کے اندر. کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن تنکاریہ گاؤں میں ان کے الف با کے استاد ابھی حیات ہے. الف با جس سے انہوں نے پڑھی ہے. جب حضرت تنکاریہ گاؤں میں جاتے ہیں تو پیدل ان کے استاد کے گھر ملنے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لفافہ دیتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو وہ شرما جاتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی میرے گھر چل کے آتا ہے. تو گاؤں والوں کو کہتے ہیں کہ اب مولانا آئے نا تو میرے گھر لے کے مت آنا، مجھے بتا دینا، میں وہاں آ جاؤں گا. لیکن یہ مثال قائم کر رہے ہیں میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے کہ اتنے بڑے اونچے درجے کا آدمی ہے، الف با کے استاد کو بھی فراموش نہیں کرتا. اور بیٹا تو دوڑے میں آ گیا تو مشکات والے استاد کو بھول گیا، ہدایہ والے استاد کو بھول گیا. گھنٹی نہیں ہے تو وہ استاد نہیں ہے. یہ کیسی مینٹالٹی ہے تمہاری؟ کوئی بھی ہو،
اسے استاد سمجھو۔ تو اخلاق کی بلندگی دوسرا وصف۔ تیسرا وصف ہے احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائیو احساس ذمہ داری پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ 3 وصف پیدا کرو گے تو علم کی برکات دیکھو گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، جزا اللہ عنا محمدا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالهداية ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا بها يا رب العالمين۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ یا ارحم الراحمین ہماری اور امت کی مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان طلباء کے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، علم لدنی سے مالا مال فرما، علم وہابی سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا ہم کمزور ہیں، اپنی محنت سے اپنے کسب سے آپ کا پاک علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ان تمام طالب علموں کے سینوں کو اے اللہ نافع علم سے بھر دیجئے، عمل صالح سے ان کو آراستہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو تقویٰ کی روشنی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ روحانیت سے ان کے دل کو آباد فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین پوری امت میں اے اللہ دین کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کا کام جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے اے اللہ اخلاص عطا فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ داخلی خارجی تمام فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام بے شادی شدہ لوگوں کی شادی کے انتظامات فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائیے، امت کے دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، آنے والے نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ ہماری خدمتیں کرتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی تمام جائز مقاصد نیک ارادوں کو پورا فرمائیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ موت تک کے لیے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔